ہاں، زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ اللہ نے زمین کو صحیح بنایا ہے، اس کو ظاہری بھی صحیح بنایا ہے اور وہ باطنی بھی ٹھیک رہے۔ تو یہ جو فساد ہے نہ ظاہری ہو نہ باطنی ہو۔ ظاہری صحیح کیسے بنایا ہے کہ نہ تو زمین کو اللہ نے اتنا سخت بنایا ہے کہ اس کو کوئی کھود ہی نہ سکے۔ ہاں، اگر زمین پتھر کی طرح ہوتی تو نہ اس میں پھول اگتے، نہ اس میں فصلیں ہوتی، نہ اس میں مکان بنتے۔ اس کو اللہ نے سخت بھی بنایا ہے لیکن اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ یہ کھودی نہ جا سکے۔ ہاں، اس کو صحیح پیدا کیا اللہ نے کہ تم کھودو، اس میں اپنے درخت لگاؤ، اس میں اپنی فصلیں لگاؤ اور اس میں اپنی مکان کی جو بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرو، تو یہ تمہارے استعمال کے قابل بنائی۔ اور نہ اللہ نے اس کو اتنا نرم بنایا پانی کی طرح کہ یہ اس پہ کوئی چیز ٹھہر ہی نہ سکے، قائم ہی نہ ہو سکے۔ تو اللہ نے اس کو ظاہراً بھی ٹھیک بنایا ہے، اس کو صحیح بنایا ہے۔ تو اس میں فساد نہ کرو۔ اس میں فساد باطنی فساد بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ کے باغی بن کے نہ رہو، اللہ کے باغی بن کے نہ رہو، اللہ کی زمین پہ اللہ کو راضی کرنے والے بن کے رہو، تاکہ اس کا جو ظاہری اور باطنی جو اللہ نے اس کی اصلاح کی ہے وہ قائم رہے۔ اگر تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں اور تمہاری نفس پرستیاں، شیطان چاہیاں اس پہ ہوں گی تو پھر یہ اس کی جو ظاہری اللہ رب العزت نے اس میں جو صلاحیت رکھی ہے نا وہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ ہاں، وہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ پھر کہیں گے جی وہ محنت تو بہت کی جی لیکن فصل ہی نہیں ہوئی۔ تو ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو صحیح بنایا، اللہ نے اس کی اصلاح کی۔ نبیوں کو بھیج کے اس کو شرک سے پاک کیا، نبیوں کو بھیج کے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اس میں فساد نہ کرو نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کی اصلاح کی ہے، اس کو درست بنایا ہے تو اس کو درست رہنے دو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم اللہ کو پکارتے رہو خوف کے ساتھ اور امید رکھتے ہو۔ ہاں، خوف کے ساتھ، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، دونوں کے درمیان رہو۔ امید بھی رکھو اللہ سے، اتنا خوف بھی نہ ہو کہ امید ہی نہ رہے اور اتنی امید بھی نہ ہو کہ خوف ہی نہ رہے، گناہوں سے نہ بچے بندہ۔ خوف بھی ہو، امید بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو ایک بندے کو چھوڑ دو باقی سب کو جہنم میں ڈال دو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ اور خوف کا کیا عالم ہے اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک بندے کو چھوڑ کے سب کو جنت میں ڈال دو، تو مجھے اپنے گناہوں کا یہ ڈر ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی نہ ہوں۔ تو اللہ سے امید بھی رکھو اور خوف بھی رکھو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی پکڑ کا خوف ہو کہ گناہوں پہ پکڑ نہ آئے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر نا امیدی بھی نہ ہو کہ اب معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ معاف بھی کرتا ہے، امید بھی رکھو اللہ سے۔ اللہ سے اے میرے بندے تو گناہوں میں ڈوب کے آ جا، ایک دفعہ مجھے کہہ دے میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی جی میرے بندوں کو بتا دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر لیا کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہاں، گناہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی نا امیدی جرم ہے۔ ہاں، بعض دفعہ بندے سے گناہ ہوتا ہے نا، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو پھر شیطان ساتھ ساتھ نا امیدی بھی ڈالنی شروع کر دیتا ہے کہ یار اتنی دفعہ توبہ کی پھر وہی گناہ ہو جائے، اتنی دفعہ ہوتا ہے پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو۔ بھائی
جہاں تمہارے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہو نا، فرشتے کہیں یا اللہ اس نے یہ گناہ اتنی دفعہ کیا، 1000 دفعہ کیا، تو اللہ کہیں دیکھو ساتھ یہ بھی تو لکھا اس نے 1000 دفعہ توبہ کی۔ یہ توبہ کرتا تھا تو پھر ہو جاتا تھا، پھر توبہ کر۔ تو اللہ سے امید بھی ہو، معافی کی امید بھی ہو۔ ہاں شیطان جو ہے نا، جب دل کے اندر نا امیدی ڈالتا ہے نا، پھر اللہ سے بندے کو دور کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے نا امید ہو جائے گا پھر تو ساری خیریں ہی ختم ہو گئی۔ جس رب نے پیدا کیا اسی سے نا امید ہو۔ وہ کہہ رہا ہو گیا کوئی نہیں، پھر آ جاؤ، ہو گیا پھر آ جاؤ، ہو گیا پھر آ جاؤ، ہو گیا پھر۔ یہ دنیا کا دربار تھوڑی ہے کہ جی بس جی 3 وری تو بعد نہیں، 1000 دفعہ ہو گیا، 1000 دفعہ آ جاؤ۔ میں یہ نہیں کہوں گا چل 1000 دفعہ کر کے پھر آ جاتا ہے، نہیں، پھر معاف کر دوں، 1,00,000 دفعہ ہو گیا پھر آ جاؤ، معاف کر، تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے نا امیدی نہ ہو۔ گناہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی نا امیدی جرم ہے۔ بار بار یہ کہہ رہا ہوں، گناہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی اللہ سے نا امیدی جرم ہے۔ کبھی دل میں یہ بندہ کہتا ہو یار بس یار میں تو پتہ نہیں جہنمی ہوں، بس مینوں تو لگتا ہدایت ملنی نہیں۔ یہ نا امیدی ہے، یہ نا امیدی ہے۔ دل میں یہ سوچنا کہ یار میں کتنی کوشش کرتا ہوں، پھر مجھ سے گناہ ہو جائے، تو بندہ کہ بس یار میں تو پتہ نہیں جہنم کے لیے بنا ہوں، مجھے تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سے نا امیدی نہ ہو، پھر معافی مانگی جائے، پھر معافی مانگے جائے۔ ایک نہ ایک دن اللہ کھڑا کر دیں گے، اگر نہ بھی کھڑا ہوا تو انشاءاللہ اللہ بخشش کر دیں گے۔ تو اللہ سے خوف اور امید دونوں رکھو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور جو خوف اور امید رکھتے ہیں وہ محسنین ہیں، وہ محسنین ہیں، اور اللہ کی رحمت تو محسنین کے پاس ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت قریب ہے تو پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت جس پہ ہو گئی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اور رحمت کن پہ ہے؟ جو اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں۔ اللہ